میرا نام وقاص ہے۔ میں پاکستان ایئر فورس میں کام کرتا تھا۔ اکثر مختلف شہروں میں سفر کرتا رہتا تھا۔ ایک شام لمبے سفر کے بعد میں لاہور کے بادامی باغ بس اسٹینڈ پر پہنچا۔ بھوک نے مجھے ایسا گھیرا کہ جیسے کوئی درندہ میرے اندر پیٹ کو نوچ رہا ہو۔ سامنے ہی ایک ڈھابا نظر آیا۔ میں اس میں داخل ہو گیا۔ وہاں خاموشی چھائی ہوئی تھی، صرف ایک جھلملاتا ہوا بلب، تیل میں تلے ہوئے کھانے کی بو اور ایک ویٹر۔ عجیب پھٹی آنکھوں والا ویٹر میرے قریب آ کر رک گیا۔ میں نے اسے آرڈر دے دیا، کچھ بھی جو تمہارے یہاں سب سے اچھی چیز ہے لے آؤ۔ چند منٹ میں ہی کھانا میرے سامنے تھا۔ کھانا ذائقے دار تو تھا، لیکن اس میں ذرا کرواہٹ تھی، جیسے گوشت کو کسی عجیب چیز میں ڈبو کر پکایا گیا ہو۔ کھانا کھانے کے دوران ویٹر مستقل میرے سامنے کھڑا رہا اور مجھے گھورتا رہا، ساکت اور بے حس و حرکت کھڑا رہا۔ کھانا کھانے کے بعد میں نے بل مانگا۔ ویٹر کا منہ کھلا اور اس نے کہا 4000 روپے۔ میں حیران ہو گیا اور میں نے کہا 4000 اس کھانے کے؟ وہ جھک کر میرے قریب آیا۔ اس کی سانسیں نہایت ہی بدبودار تھیں۔ کہنے لگا یہاں بھوکے جسم زیادہ ادا کرتے ہیں۔ اس کی سانسوں میں ایسی بو تھی کہ میرا سر چکرانے لگا، آنکھوں کے سامنے دھند چھا گئی۔ بس اس سے دور ہونے کے لیے بنا بحث کیے جلدی سے پیسے دے دیے، لیکن جب میں نے نوٹ اس کے ہاتھ پر رکھے اور اس کی انگلیاں میری کلائی سے ٹچ ہوئیں تو وہ ٹھنڈی انگلیاں تھیں، بالکل لاش جیسی، تو میرے جسم میں جھرجھری دوڑ گئی۔ میں واپس ہوٹل کی طرف جاتے ہوئے فون پر دوستوں کو بتانے لگا کہ میں فلاں ڈھابے سے کھانا کھایا ہے۔ کھانا کھاتے وقت تو لذیذ تھا، مگر پھر منہ میں کڑواہٹ گھل گئی، اور اوپر سے ویٹر اتنا عجیب اور پراسرار تھا۔ اب آگے سے دوست نے بھی بحث شروع کر دی کہ اس جگہ تو کوئی ڈھابا ہے ہی نہیں۔ خیر میں ہوٹل پہنچا اور فون پر بحث بھی ختم ہو گئی۔ وہ رات بڑی عجیب سی گزری۔ خواب میں بار بار اس ویٹر کا چہرہ نظر آتا رہا، اس کی ٹھنڈی انگلیوں کا لمس محسوس ہوتا اور آنکھ کھل جاتی۔ ساری رات یوں ہی گزر گئی۔ اگلی صبح جاگتے ہی مجھے کالی کیے ہو گئی۔ 2-3 بار کی کیے نے مجھے نڈھال کر دیا۔ اس سے بڑھ کر یہ کہ آئینے میں میرا عکس، مجھے ایسے لگا جیسے کوئی دبلا پتلا چہرہ مجھے گھور رہا ہو۔ ہونٹوں پر وہی چکنائی لگی ہوئی جو اس عجیب کھانے میں تھی۔ 2-3 کیے سے میرا چہرہ ایسا بے رونق نظر آنے لگا جیسے میں کوئی لاش ہوں، زندہ لاش۔ تب اکائی آنے کا نہ تھمنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ میں غصے میں نائٹ سوٹ میں ہی سلیپر پہنتا دوڑتا ہوا ڈھابے کی طرف گیا، لیکن میں وہاں دیکھ کر حیران ہو گیا۔ وہاں تو کوئی ڈھابا ہی نہیں تھا، صرف ایک خالی پلاٹ تھا جہاں خود رو جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں، اور پاس بیٹھے ایک فقیر نے مجھے وہاں دوڑتے ہوئے پریشان ہوتے ہوئے دیکھا تو وہ کھسیانی سے ہنسنے لگا اور کہنے لگا وہ ڈھابا صرف گمشدہ مسافروں کے لیے کھلتا ہے اور اس کا کھانا زندہ لوگوں کے لیے نہیں ہوتا۔ میری کچھ سمجھ میں نہ آیا۔ ہاں ایک بات ضرور ہوئی کہ وہاں جا کر میری کیے رک گئی۔ خیر میں اس کو گھورتا ہوا واپس ہوٹل جا کر بستر پر گر گیا۔ اب بھی کبھی کبھی رات کے اندھیرے میں کچھ چباتے ہوئے جاگ جاتا ہوں۔ میرے دانت کسی سڑی ہوئی چیز کو چبا رہے ہوتے ہیں۔ یہ ایک میرا سچا واقعہ ہے جو میں آج تک نہیں بھلا سکا۔